علامہ ہیلو جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. علامہ کوکب نورانی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ کون؟ میں ساجد بات کر رہا ہوں، ساجد کون؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ کوکب نورانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں. میں ساجد بات کر رہا ہوں. فرمائیے. مسئلہ ہے وہ میں نے ان سے پوچھنا تھا، ڈسکس کرنا تھا 1-2 منٹ کے لیے، زیادہ نہیں. ایک منٹ بتا دیتے. جی جی. السلام علیکم حضرت جی، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، مہربانی. حضرت جی، اور یہ مجھے جو ہے خضر اسلام، علامہ خضر اسلام صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب سے رابطہ کریں. یہ جو اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں لکھا ہے نا، وقد رأیتها بخطه وخاتمه بعینی وقد طبعت مرارا فی بمبئی وغیرها مع ردی ان من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویسر انه سبحانہ تعالی قد کذب وصادرت من هذه العظیمۃ فلا تنسبوا الى فسق فضلا عن ضلال فضلا كفر فان كثير من الائمه قد قالوا بقیل وانما قصار امر انه مختلف في تاویل. یہ جو مولانا گنگوئی صاحب کی طرف بالفعل جھوٹ بولنے کا فتویٰ عادت نے منسوب کیا ہے، اس کا حوالہ چاہیے کہ یہ کہاں ہے؟ آپ نے جو آپ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ میں حسام الحرمین سے پڑھ رہا ہوں. جی ہاں جی، تو اس میں اس کا حوالہ ہوگا نا؟ نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے حضرت، اس میں حوالہ نہیں ہے. ہاں تو اس نے وہ فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے نا، اور اس کے علاوہ فتاوی رشیدیہ میں بھی نہیں ہے، براہین قاطعہ میں بھی نہیں ہے. ایسی بات تو نہیں ہے، میرے پاس ہے. نہیں آپ چیک کریں، یہ والا فتویٰ اس کے اندر نہیں ہے. وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اردو عبارت موجود ہے. نہیں، اردو عبارت ایسی والی بعینی موجود نہیں ہے، میں چیک کر چکا ہوں، ایسی نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، آپ ٹیلی فون پہ ہیں، یہاں سامنے آئیں تو بات ہو جائے گی. نہیں اب نہیں ہے نا، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. کیسے ہے؟ آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود یہ فتویٰ دیکھا، یہ فتویٰ جھوٹا ہے، اس فتوے کا حوالہ مجھے چاہیے. تو آ جائیں، سامنے دے دوں گا. آپ کیسے، جب آپ نے نام ہی غلط لیے کتابوں کے، تو ہم جھوٹی کتابیں دیکھنے تو آپ کے سامنے نہیں آ سکتے نا. نہیں آئے تو نہ آئے، ختم ہوئی. بس آپ حوالہ بتا دیں، پھر یہ کہاں مل گئی؟ تو 2 کتابوں کا آپ نے غلط حوالہ دیا ہے. جی میرے پاس حوالہ موجود ہے. نہیں حضرت، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نہیں ہے، نہ فتاوی رشیدیہ میں ہے، نہ براہین قاطعہ میں. بول رہا ہوں تو بات ختم بھائی. تو آپ پھر جھوٹ منسوب کر کے کسی کو کافر کیوں بنا رہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا. یہ آپ کی بات ہے نا، آپ سامنے تو آئے نا. اچھا، سامنے کے آنے کی ترتیب آپ کیسے آئیں گے سامنے؟ جی آپ کے سامنے آنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی میں یہاں بیٹھتا ہوں، یہاں آئے، میں آپ کے سامنے کتاب نکال دوں گا. نہیں، آپ ابھی مجھے حوالہ دے دینا، آپ میرے سامنے آ جائیں نا. اگر ہم آپ کو اپنے سامنے بلا لیں تو میں آپ کا پابند نہیں ہوں. تو ہم بھی آپ کے پابند نہیں. آپ حوالہ بتا دیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹے حوالے دیکھنے تو نہیں آ سکتے نا آپ کے پاس. چلے اب یہ حال ہے ان کا. کوکب نورانی ان کا چیف گرو ہے، اور یہ ایک عرصے سے ہم ان سے رابطے کی کوشش میں تھے. آج الحمدللہ وہ رابطہ ہوا. تو یہ ان کا حال ہے. فتاوی رشیدیہ اور براہین قاطعہ، نہ شرم ان لوگوں کے اندر، نہ حیا ان لوگوں کے اندر جو ہے نا. اور پھر بلا رہے ہیں. تو بھائی جھوٹے حوالے پہ تو ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس میں. آپ کوئی سچا حوالہ دیتے تو خدا کی قسم ہم دیکھنے کے اور آنے کو تیار ہیں میرے بھائی. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز و محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے حسام الحرمین کو جھوٹ کا پرندہ ثابت کرنے کے لیے مختلف اہل بدعت کے علماء، خطباء اور مناظرین کے ساتھ قول کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس سے مقصد قطعاً ہمارا کسی رضاخانی مولوی کو ذلیل نہیں کرنا. ہم یہ کالز کیوں کر رہے تھے یا کیوں کی گئی، میں اس پر مستقل وقت ملے گا تو ایک درس ریکارڈ کرواؤں گا. آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے ہمارے کراچی کے علامہ کوکب نورانی کی آڈیو سنی، جس آڈیو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حسام الحرمین میں جو فقیہ العصر حضرت مولانا اشرف گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ربانی حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف جو جھوٹا فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے منسوب کیا،
وہ فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے. اگرچہ ہم بار بار ان سے تقاضا کرتے رہے، ان کو کہتے بھی رہے کہ ایسا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے. اس طرح ایک اور رضا خانی کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی، نام اس وقت مجھے یاد نہیں، جلالی کا کوئی شاگرد تھا. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ تالیفات رشیدیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے. تو ظاہر یہ آڈیو جب آتی تو اہل بدعت کو تو موقع چاہیے، تو لکیر کے فقیر ہے، وہ کہتے دیکھو نا واقعتاً معاذ اللہ فتاوی رشیدیہ میں ایسا فتویٰ موجود ہے، جاؤ نا کوکب نورانی کے پاس جاؤ نا، تم کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ خود رضا خانیوں کا دل بھی جانتا ہے کہ وہ خود بھی اس موقع پر علامہ کوکب نورانی کی غلط بیانی پر افسوس کر رہے ہوں گے. ہم تو سمجھتے تھے کہ اس باب میں فاضل بریلی کا نمبر پہلا ہے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ علامہ کوکب نورانی بھی اگر فاضل بریلی سے کاذب بیانی میں آگے نہیں ہے تو پیچھے بھی نہیں ہے. اندازہ لگائیں اس جدید دور کے اندر جب اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولا جا رہا ہو تو آج سے 100 سال پہلے کیا کیا جھوٹ بولا گیا ہوگا. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم علامہ کوکب نورانی کو، اسے آپ چیلنج سمجھ لیں، ہم چیلنج کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کریں کہ کہیں وہ نورانی صاحب کوکب صاحب اس کو بہانہ نہ بنا لے کہ جی بدتمیزی کی گئی ہے. اسے آپ چیلنج سمجھتے ہیں، اسے آپ مکالمہ سمجھتے ہیں، اسے آپ دعوت سمجھتے ہیں، جو بھی ہو، ہم علامہ کوکب نورانی کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے کہ علامہ کوکب نورانی نے یہ کہہ کر کہ یہ فتویٰ جھوٹا فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، تاریخ کی بدترین کذب بیانی کا ارتکاب کیا. روئے زمین پر کوئی بھی رضا خانی اگر فتاوی رشیدیہ میں اس فتوے کو ثابت کر دے تو خدا کی قسم نہ میں صرف اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، بلکہ اہل بدعت کے خلاف جتنی کتابیں میں نے لکھی ہے اسے دریا برد کرنے کو تیار، اور ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کے مطالبے کے لیے تیار ہوں. ہم علامہ کوکب نورانی صاحب کے پاس آنے کو اور اس فتوے کو دیکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن چونکہ اہل بدعت کی فطرت میں شرارت اور شیطینیت ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم ان کی جگہ پر جائیں گے تو اکیلے تو نہیں جائیں گے، 150-200 طلبہ ہوں گے، پھر ہو سکتے قانونی اسلحہ بھی ہو، گاڑیاں بھی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو طے ہے واللہ تاللہ باللہ ثم للہ، رب محمد کی قسم کے فتاوی رشیدیہ میں علامہ کوکب نورانی صاحب یہ چیز نہیں دکھا سکتے، تو ظاہر ہے ان کے پاس یہی علاج رہ جائے گا کہ پولیس کو بلا لیں گے، دیگر قسم کی شرارت کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم علامہ کوکب صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی تیسری جگہ، کوئی ہوٹل ہو، بے شک ان کی پسند کا کوئی ہوٹل ہو، بشرطے کسی رضا خانی کا ہوٹل نہ ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی پارک ہو، کہیں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو جو نہ ان کی جگہ ہو نہ میری جگہ ہو، وہ آپ طے کر لیں، ہم وہاں آنے کو تیار ہیں. اور کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ کسی مناظرے کے لیے آ رہے ہیں. جو حضرت پریشان ہو تیاری کرنا چاہیں وہ اپنے صرف فتاوی رشیدیہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، ہمیں تو ویسے بھی کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف حسام الحرمین سامنے رکھیں گے، وہ اپنے ساتھ صرف فتاوی رشیدیہ لے کر آئے، ہم حسام الحرمین کی عبارت پڑھیں گے، اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے. کوکب صاحب کہتے ہیں کہ جی فتاوی رشیدیہ اردو میں اور حسام الحرمین عربی میں، تو تم عربی کو اردو میں کیسے تلاش کرو، حالانکہ عربی کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے. ہم عربی بھی پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی کر لیں گے، بعینہ وہی ترجمہ والا فتاوی یہ فتاوی رشیدیہ میں دکھا دے. ہم علامہ کوکب نورانی صاحب کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کرنے کو تیار ہیں بلکہ اپنے مدرسے ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں. آج 5 جون ہے، چونکہ ہفتے کے دن عید ہے، پھر عید کے چوتھے، پانچویں، چھٹے دن جمعرات تک یعنی ہمارا کورس ہے. اس کے بعد علامہ صاحب کوئی دن مقرر کر دیں، دن ان کی طرف سے کوئی دن، کوئی تاریخ مقرر کر دیں، کوئی دن ہو، رات کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، ہم آنے کو تیار ہیں. بس وہ صرف جگہ کی تعین کا ہمارے ساتھ طے کر لیں. امید کرتا ہوں کہ علامہ صاحب فی الفور حق کی خاطر اور حق کو ثابت کرنے کے لیے اس حوالے سے پیش قدمی کریں گے اور ہم ان کے مثبت جواب کے منتظر ہوں گے.